فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف ماہر کار مہدی ترگڑ ایڈوکیٹ چیئرمین RTM نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میرا اس وقت یہاں پہ پریس کلب جوانا بغداد آنے کا مقصد ایک ہے اور وہ ہے فلسطین، کیونکہ میں اتنی دیر آبزرو کرتا رہا کہ یہاں سے ہمارے یہاں جو مقامی جتنے لیڈرز ہیں ان میں سے کوئی اس کے اوپر آواز بلند کرے گا یا کچھ ہوگا، لیکن جو ہے نا یہاں سے کوئی ایسا نہیں آیا سچ۔ میں RTM کے فورم سے بحیثیت RTM کے چیئرمین کی حیثیت سے میں اس کی مذمت کرتا ہوں جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہ سب کچھ نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ سب کچھ جس وقت گوجرا میں کرسچنز کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا تو میں نے اس کی بھی مذمت کی تھی کہ وہ ہر صورت میں پاکستانی ہے، انسان ہے، ان کے ساتھ بھی ویسا سلوک کرنا چاہیے۔ اب بھی وہاں پہ یہی ہے اور اب دیکھیں پوری دنیا میں اس کے خلاف جو ہے نا ایجوکیشن ہو رہے، ایون اسرائیل میں جو یہاں پہ جوز ہیں وہ لوگ بھی کر رہے ہیں، جوز ہیں، کرسچن ہیں، ہندوز ہیں، مسلم ہیں، جو بھی ہیں اس کے کر رہے ہیں۔ لیکن میں حیران ہوں کہ مور دین 50 مسلم ملک ہیں، ان میں سے کوئی بھی بھرپور آواز نہیں اٹھا رہا سوائے ایران کے۔ ایک ایران نے اگر آواز اٹھائی ہے تو اس کے ساتھ ہم نوا ہو کے وہ آواز تو بلند کر سکتے تھے، اور کچھ بھی نہیں تو کم از کم ان مسلمان بھائیوں کے لیے جو وہاں پہ نہتے ہیں، اور میں حماس والوں کی تعریف کرتا ہوں اس سینس میں کہ وہ بہرحال جس صورت میں بھی ہو سکتا ہے مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہم تمام مسلمانوں کے لیے اور جتنے بھی دوسرے انسانیت محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کہ اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ میری یہ آواز کوئی اتنی پاورفل نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس چیز کو، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت مینڈک جو ہے نا وہ اپنے پانی لے کے آتا تھا، اس کو پانی بچھانے کی کوشش کرتا تھا اور چھپکلی جو ہے نا اس کو پھونک مارتی تھی۔ مقصد یہ ہے کہ چھپکلی کے پھونک مارنے سے آگ جل نہیں جاتی تھی اور مینڈک کی وجہ سے بجھ نہیں جاتی تھی۔ میں تو صرف اپنے جذبات کا اظہار کرنے آیا ہوں کہ میرا شمار ان میں نہیں ہونا چاہیے جو ان کی اس میں نہیں ہے شامل، اسرائیل والوں کی اس میں فلسطین والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں۔ ہر صورت میں ہر مسلمان کو چاہیے تمام ممالک مل کے اکٹھے اس طرح علیحدہ ہو کے اگر آواز اٹھائیں گے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ان مظلوموں کو کم از کم امداد پہنچانی چاہیے۔ ان کے پاس اب غذا نہیں ہے، خوراک پانی نہیں ہے، ان کے پاس ادویات نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ لوگ سروائیو کر رہے ہیں۔ تو یہ پوری انسانیت منہ پہ ایک تماچا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اسی طرح سے ایک میری آواز اگر کسی کے لیے موٹیویشن ثابت ہوتی ہے تو مجھے تو اس میں بہت فخر ہے اس سلسلے میں۔ دوسری جو ضمن ہے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب آئے ہیں، علی امجد صاحب تشریف لائے ہیں، پریس کلب جوانا بنگلہ بھی ہے، نیشنل پریس کلب کے دوست بھی ہیں، سب لوگوں کا بہت شکریہ اس توسط سے کہ RTM نے ہر جگہ پہ آپ لوگوں کا ساتھ دیا ہے، دے گی، اور الحمدللہ RTM نے اچیومنٹس بھی حاصل کی ہیں۔ آج اگر جو ہے نا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس چیز کو کہ اس وقت جو میں کہتا تھا اسی طریقے سے چوک شہید تحصیل اور کوٹدو ضلع بن چکا ہے، جبکہ وہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ ٹوٹلی اس سے باہر ہے۔ ایک تو RTM کا یہ کریڈٹ ہے، دوسرا کریڈٹ RTM کا یہ ہے کہ موجودہ جو حلقہ بندی ہوئی ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں یہ کریڈٹ بھی RTM کو جاتا ہے۔ ماہر صاحب نے، ہمارے شاہ سیال صاحب ہمارے گزشتہ جو MNA تھے، انہوں نے جو پٹیشن دائر کی تھی اس میں سارا ریکارڈ اگر آپ چیک کریں تو وہ RTM کا گیا تھا، تو وہاں سے جو ہے نا انہوں نے حلقہ چینج کروایا تھا۔ لیکن MPA کے لیے یہاں پہ کینڈیڈیٹس تو بہت ہیں لیکن اتنی فورسفل آواز باہر کسی نے نہیں اٹھائی تھی۔ لیکن اب جو حلقے کے جو چینجز ہوئی ہیں اس پہ دیکھیں کہ کوٹدو ضلع کا کوئی بھی حصہ اس وقت ہمارے حلقے میں شامل نہیں ہے، اور یہ بھی RTM کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اگر یہ RTM کا کریڈٹ نہ ہوتا، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں یا RTM کا کریڈٹ نہ ہوتا تو کریڈٹ ساز ادارے بہت سارے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی اس کا کریڈٹ اب تک لے چکا ہوتا۔ اس میں میں نے لیٹ اس وجہ سے کی ہے کہ یہ سب کچھ سمجھ آ جانا چاہیے کہ RTM اس وقت اگر میدان میں نہ ہوتی تو جو ہماری جغرافیائی حیثیت ہے وہ بھی یہ نہ ہوتی، اور جو ہمارا حلقہ بندیاں موجودہ ہوئی ہیں وہ بھی اس طرح سے نہ ہوتی۔ اب ہمارا MNA ہو یا ہمارا MPA ہو، اس میں ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کا MNA ہے، ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کا MPA ہے، اس میں کوٹدو ضلع کا نہیں ہے، اور وہ ان کا حق ہے، میں اب ان کے خلاف بالکل نہیں ہوں۔
وہ ان کا حق ہے, ان کو ان کے ضلع میں رکھنا چاہیے, ہمیں ہمارے ضلع میں رکھنا چاہیے. تو یہ ایک ہماری اچیومنٹ بھی ہے. میں آیا ہوں تو میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور اس کے علاوہ سب سے اہم جو بات تھی وہ میں نے صرف یہی کرنی تھی کہ ہم جو ہے نا ہمیں فلسطینیوں کے اوپر جتنا ہو سکے ہماری گورنمنٹ کو بھی آواز بلند کرنی چاہیے, اور تمام مسلم امہ کو OIC کی ایک کانفرنس بلا لینا اور بغیر اس کے ختم ہو جانا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. وہ چاروں طرف سے مسلمان ملک ہے, درمیان میں اسرائیل اتنا سارا ایک ملک ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں امریکہ جا کے کھل کے اس کی حمایت کر رہا ہے, برٹش پرائم منسٹر وہاں پہ جا رہے ہیں, لیکن یہاں پہ کشمیر ان کے پاس کوئی بھی نہیں جا رہا, فلسطینیوں کے پاس کوئی ایک بندہ, اور وہ بھی بارڈر کبھی کھلتا ہے 10 15 20 ٹرک چلے جاتے ہیں. اتنی بڑی آبادی کے لیے تو بہت ناکافی ہے, اور ان کے ساتھ بہت زیادتی ہے. اللہ ان سب کی رہنمائی کرے, اللہ ان سب کی مدد کرے, اور فلسطین کو جلد از جلد ان کا آزادی بھی نصیب ہو اور سکون نصیب ہو.